مولانا ممتاز صاحب کو کسی نے انعام دیا ہے، لے لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل تحابا في الله استمع عليه وتفرق عليه۔ الحديث رواه البخاري مسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ محترم صدر اجلاس صاحب، معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں انشاءاللہ نوجوانوں کے دینی انحراف کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جوانوں کی ایک عظمت ہے، ایک مقام ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب 5 چیزوں کے متعلق سوال کرے گا، اسی میں سے ایک سوال ہوگا کہ اے نوجوان بتا تو نے اپنی جوانی کی زندگی کو کہاں گزارا۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی میں دین پر عمل کرتا ہے، دنیاوی معاملات جو بگاڑ کی طرف لے جاتے ہیں ان سے دور رہتا ہے، اور عبادت الہی میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے، تو ایسے آدمی، ایسے نوجوان مرد، ایسی نوجوان خاتون کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن میدان محشر میں جب سورج بہت قریب آ جائے گا، پریشانی کے عالم میں عرش الہی کا سایہ نصیب کرے گا۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی جوانی کو پہچانے، اس کی قدر و منزلت کو سمجھیں۔ جس سماج، جس سوسائٹی کے نوجوان سدھر جاتے ہیں وہ قوم سدھر جاتی ہے، جس سماج کے نوجوان بگڑ جائیں وہ قوم بگڑ جاتی ہے، جس سماج کی عورتیں بگڑ جائیں، جوان عورتیں بگڑ جائیں تو بگاڑ آ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی جوانی کی عظمت کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں، دین کے ماحول میں اپنی زندگی گزاریں۔ میں یہاں پر دین میں انحراف کے چند اسباب کا تذکرہ کروں گا۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے نوجوانوں میں بگاڑ کا، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ان کی تربیت نہیں کی جاتی ہے، ان کی پرورش تو کی جاتی ہے، انہیں بڑھایا تو جاتا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ان کی تربیت نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ انجینئر بن جائے، ہم کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، ہم کو فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بزنس مین بن جائے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ہمارا بچہ نمازی بن جائے، کوئی یہ نہیں سوچتا
کہ ہمارا بچہ صوم و صلات کا پابند بن جائے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے، کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرا بچہ داڑھی رکھنے والا بن جائے۔ ہر انسان صرف دنیا کے اعتبار سے سوچتا ہے کہ ہمارا بچہ ترقی کرے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ترقیاں مل جاتی ہیں، انسان عروج پہ چلا جاتا ہے، ستاروں پہ کمندے ڈال دیتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، انجینئر بن جاتا ہے، کروڑوں روپے کما لیتا ہے، دکان و مکان بنا لیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں زیرو ہوتا ہے۔ تمام معاملات میں انسان آگے ہوتا ہے، دین کے معاملے میں انسان صفر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام والدین کو، مرد اور عورت کو یہ نصیحت کی تھی کہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تمہارے بچے کدھر جا رہے ہیں؟ جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہیں کہ دوزخ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ اس کی فکر کرو۔ بچے کے سر میں درد ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ بچے کو کوئی پریشانی ہو، بستی، گورکھپور، لکھنؤ، بامبے کا سفر کرتے ہیں، لیکن بچے کے اندر بگاڑ ہے، بچے کے اندر فساد ہے، لڑکیوں کے اندر فساد ہے، ان کی اصلاح کی فکر نہیں کی جاتی، ان کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کی جاتی، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیسے والدین ہیں؟ اپنا تو جنت میں جانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ دین کو چھوڑ کر بددین ہو جاتا ہے۔ یہی وہ نوجوان جو پہلے کیا تھے آج کیا ہو گئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو بھی جہنم سے بچائیں، کیونکہ اس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور نگراں فرشتے بہت سخت ہوں گے، کسی کی بات نہیں سنیں گے۔ شریعت نے یہ تعلیم دی تھی، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ اے لوگوں، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دینا۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین۔ ابو داؤد کی روایت ہے، 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھتا ہو تو اسے مارو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سامعین سے بھی اور سامعات سے بھی، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی، کیا کبھی ہم نے 10 سال کے بچے کو اس لیے مارا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم اس لیے مارتے ہیں کہ بچہ پڑھنے نہیں جاتا، ہم اس لیے مارتے ہیں کہ بچہ کمانے کے لیے نہیں جاتا، ہم اس لیے مارتے ہیں کہ بچہ ہمارے ناجائز مطالبے کو پورا نہیں کرتا ہے۔ لیکن کوئی مرد یا کوئی عورت ایسا نظر نہیں آئے گا کہ 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں مارے۔ ہے کوئی؟ بہت کم افراد ایسے ملیں گے جو اس نبوی مشن پر عمل کرتے ہوں، ورنہ اکثر لوگوں کا کردار اس معاملے میں فیل ہے۔ اس معاملے میں لوگ بالکل پیچھے ہیں، بچوں کی تربیت کا خیال نہیں کیا جاتا۔ بچوں کی، نوجوانوں میں بگاڑ کا دوسرا سبب یہ ہے ان کی نگرانی نہیں کی جاتی۔ نگرانی، لڑکا جوان ہو گیا جو چاہے کرے، لڑکی جوان ہو گئی جو چاہے کرے، جس کے گھر جانا چاہے جائے، موبائل لے یا نہ لے وہ اس کی مرضی ہے۔ ہم اور آپ نگرانی نہیں کرتے۔ بچہ بڑا ہو گیا ہے، جوان ہو گیا ہے، کما کر لا کر کھلاتا ہے، لیکن ہم اور آپ اس کی نگرانی نہیں کرتے۔ نگرانی کی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو نہیں پڑھا؟ اللہ رب العالمین تذکرہ کرتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، اکیلے بنا رہے ہیں نہیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں اپنے بچوں کی پرورش کروں اپنی آنکھوں کے سامنے۔ آج دیکھو کتنے ایسے لوگ ہیں بامبے چلے گئے، سال سال گھر نہیں آتے ہیں۔ بچہ کس لائن پہ جا رہا ہے،
کدھر جا رہا ہے کچھ بھی مطلب نہیں. سعودی عربیہ کا سفر کر لیا جاتا ہے گھر بنانے کے لیے. سب کچھ بناتے ہو بچوں کو نہیں بناتے ہو, سب کچھ بناتے ہو بیویوں کو بگاڑ دیتے ہو. کیا وجہ ہے کہ انسان سعودی عربیہ چلا جاتا ہے, بامبے چلا جاتا ہے, کئی سال نہیں آتا. بچوں کی نگرانی کیسے ہوگی, بچوں کا محاسبہ کیسے ہوگا, ان کی تربیت کیسے ہوگی. ابراہیم علیہ السلام تو اپنی آنکھوں کے سامنے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اپنے بچے اسماعیل کو بھی رکھے ہوئے ہیں, رب العالمین سے دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا, اے پروردگار قبول کر لے. مسجد بنا رہے ہیں, بیٹا باپ مل کر بنا رہے ہیں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, بیٹا مسجد میں جھاڑو نہیں لگانا, جھاڑو لگانا تو دوسرے لوگوں کا کام ہے, مسجد کو پاک و صاف نہیں کرنا. جن مسجدوں کو دیکھو پاک و صاف نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں. کبھی مسجد لے کر جاتے نہیں, لے کر جاؤ کو بیٹا جھاڑو لگا دے, بیٹا یہ کام کر دو, وہ کام کر دو. جب کچھ دیندار بنائیں گے تب تو بنیں گے. جب کچھ فکر ہی نہیں ہے, صرف اسکول بھیجنا ہے, گاڑی پر بک کرو, اتنا پیسہ دو, اتنی فیس دو, پڑھ رہا ہے. کیا کرا پڑھ رہا, پڑھ لکھ کر کیا کرے گا جب دیندار رہے گا ہی, کیا کرے گا. دیندار بنو, تربیت کرو, آنکھوں کے سامنے کرو. بخاری کا وہ واقعہ یاد ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دیتے ہیں, جاتے ہیں نگرانی کرنے کے لیے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, شادی ہونے کے بعد بیٹا جس مرضی سے چاہے زندگی گزارے. باپ نہیں بولے گا, ماں نہیں بولے گی, کہے کہ جانے دو, بیٹا جمع ہو گئے, شادی ہوگی, اب کیا بولے. اب ذرا غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر, ذرا غور کیجئے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دیتے ہیں تو ملاقات کے لیے ان کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا کیسا ہے, بہو کیسی. جب پہنچتے ہیں سوال کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کہاں ہے. اسماعیل علیہ السلام شکار کے لیے گئے تھے. ان کی بیوی نے جواب دیا شکار کرنے کے لیے گئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے 2-4 سوالات کی. ان سوالات میں ابراہیم علیہ السلام کی بہو پھیر ہو گئی, الٹا جواب دے دیا. دیندار بہو بن کر زندگی گزارنا چاہیے لیکن ناشکری بن گئی. ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ جب میرے اسماعیل آئیں گے کہہ دینا دروازے کے چوکھٹ کو بدل دیں گے, طلاق دے دیں گے. ایسی عورت کو گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں جو اللہ کا شکریہ نہ ادا کرتی ہو, جو شوہر کا پاس و لحاظ نہ رکھتی ہو. ایسی عورت گھر میں رہے تو بیکار ہے. اسماعیل جب آئیں گے انہیں کہہ دینا دروازے کے چوکھٹ کو بدل دیں گے. کب کہا, شادی ہو جانے کے بعد کہا. بیٹے کی شادی ہو گئی, نگرانی کے لیے گھر پر گئے کہ بہو کی کیا کارنامے ہیں, اس کا کیا مرحلہ ہے, اس کی سوچ کیا ہے, اس کی فکر کیا ہے. آج بہویں کس راستے پر جا رہی ہیں, کدھر جا رہی ہیں. مارکیٹنگ کے لیے اکیلے جا رہی ہیں, کسی محرم کے ساتھ جا رہی ہیں, کسی کو کچھ فکر نہیں ہے. جاؤ جدھر جاؤ, ہم کو تو پیسہ مل رہا ہے, کما کر لڑکا دے. یہ بچوں کے بگاڑ کا تیسرا سبب یہ ہے والدین اور بڑے لوگوں کا غلط نمونہ بننا. بڑے لوگ جب نماز پڑھیں گے تو چھوٹے ایٹومیٹک نماز پڑھیں گے. اب کیا ہے, انسان کیا کرتا ہے, ایسے کام کرتا ہے کہ لڑکا